الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بینات کو پڑھنے کا اور سننے کا ایک سلسلہ جاری کیا تھا۔ اس میں ہم نے ایک حدیث پاک الاخلاص اس کے حوالے سے پڑھ لی، اور دوسری حدیث پاک کا کچھ حصہ جس کا ٹائٹل ہم نے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب اربعین نووی شریف کے اندر قواعد الاسلام کے نام سے دیا ہوا ہے، اس کا کچھ حصہ ہم نے پڑھ لیا اور کچھ حصہ اب رہتا ہے۔ ہم اصل میں جو حدیث پاک ہم نے شروع کی تھی قواعد الاسلام، اس کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے، اور یہ دوسری حدیث جو وہ روایت کر رہے ہیں، اس سے پہلی جو الاخلاص کے بارے میں گزری وہ بھی انہی سے روایت کی گئی تھی۔ اس حدیث پاک کے اندر ہم نے گزشتہ جو سبق ہے اس کے لیے بھی آپ ہمارا جو سبق گزرا ہے اس کے لیے، اس کو جاننے کے لیے یا اس حدیث پاک کو مزید سمجھنے کے لیے، کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا کہ سارا کھول کر اور ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے، تو اس کے لیے ہماری گزشتہ جو ایک ویڈیو ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ یہ جان سکتے ہیں کہ کیا اسباق جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ بہرحال اس کے اندر ہم وہیں سے آغاز کریں گے جہاں سے ہم نے اس کو چھوڑا تھا، یعنی وہ شخص جو اجنبی ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز کے اندر حاضر ہوا تھا، اس نے ایک سوال کیا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے خبر دیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسے اسلام کی تعریف مکمل بتا دی، اس کے لیے جواب ارشاد فرما دیا، تو اس شخص نے جواب سننے کے بعد یہ عرض کی صدقتا، یعنی آپ نے سچ فرمایا۔ تو صحابہ نے یہ فرمایا کہ فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، ہم نے تو بڑی حیرت کا اظہار کیا، انگشت بدندہ ہوئے، بڑے حیران اور متعجب ہوئے کہ یہ عجیب انسان ہے کہ سوال بھی خود کرتا ہے اور سوال کا جواب سننے کے بعد تصدیق بھی اس کی وہ خود ہی کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب اس کی بات یہ مکمل ہوئی، اس نے پھر عرض کی قال فاخبرنی عن الایمان، اس نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے ایمان کے بارے خبر دیں کہ ایمان کیا چیز ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایمان کی تعریف فرما رہے ہیں۔ اب تعریف سنیں ایمان کی بزبان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، یعنی ایمان یہ چیز ہے کہ تم ایمان لے آؤ، اقرار کر لو اللہ کی ذات کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ اور اس کی کتابوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر ایمان لے آنا، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، یعنی بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوئی کہ اللہ کی ذات، کتابوں، ملائکہ اور فرشتوں اور رسولوں، پیغمبروں، بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، بلکہ فرمایا کہ اس کی طرف سے اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لانا ہے کہ ہر جو اچھا کام ہو رہا ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور جو انسان برائی کی طرف جا رہا ہے اور جو برے اعمال اس کے مقدر کے اندر لکھے ہوئے ہیں، تقدیر کے اندر، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے تقدیر۔ پھر فرماتے ہیں قال صدقت، اس شخص نے پھر وہی بات دہرائی کہ آپ نے سچ فرمایا۔ دو سوال ہو گئے، تیسرا سوال اس شخص نے کیا قال فاخبرنی عن الاحسان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احسان کے بارے خبر دیں کہ احسان کیا چیز ہے۔ شاید ہمارے معاشرے میں، ہمارے ہاں احسان اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ بلا معاوضہ جب کوئی تعاون کرتا ہے، کوئی مدد کرتا ہے اس کی ذاتی معاملات کے اندر، تو اس چیز کو احسان کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ شخص اس دوسرے شخص پہ کیا کر رہا ہے؟ احسان کر رہا ہے، یعنی ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ بلا معاوضہ اس کی ذاتی کسی کام کے اندر، اس کے کسی معاملہ کے اندر اس کے ساتھ بھلائی کرنا، اچھائی کرنا، اس کا تعاون کرنا، ہمارے نزدیک اس چیز کو احسان کہا جاتا ہے۔ لیکن حدیث کی اصطلاح کے اندر یا زبان کے اندر احسان کس چیز کو کہا جاتا ہے، یا یوں کہیے کہ اس شخص کے دل کے اندر جو سوال تھا، نہ فقط زبان پہ بلکہ دل کے اندر جو سوال تھا، ایک دل کے اندر جو چاہت تھی وہ جواب سننے کی، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اسی چیز کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم رب کے جلوے دیکھ رہے ہو۔ یعنی یہ کتنا اونچا مقام ہے، انسان اس مرتبے پر کہاں فائز ہو سکتا ہے سوائے اولیاء، صوفیاء، علماء کی جو مجالس ہیں، محافل ہیں، ان کو اختیار کیے بغیر رب یہ کہاں مقام و مرتبہ اس بندے کو عطا کرے گا، بالخصوص آج کے اس پرفتن دور کے اندر کہ ہر شخص نفسا نفسی کا عالم ہے، اور ہر طرف جو ہے نا انسان
عجیب و غریب قسم کے مسائل کے اندر ڈوبا ہوا ہے کہ دین کی طرف آنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ اور اسی چیز کو، اسی کمزوری کو ہم نے محسوس کیا اور اس سلسلے کا ایک آغاز کیا کہ بالخصوص ہماری وہ مائیں بہنیں جو کہیں جانے سے عاجز اور قاصر ہیں، تاکہ ہم گھروں تک اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین مقدسات ہیں وہ پہنچا سکیں، کیونکہ ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس ارد گرد اپنے ماحول کو، اور اٹھتے بیٹھتے ہم جو دیکھتے ہیں، آپ آج دیکھیں ہر بچے کے پاس موبائل ہے، اور گھروں کے اندر ٹیلی ویژن ہو گئے، کمپیوٹرز ہو گئے، اس کے علاوہ الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، بے حیائی ہر طرف مچائی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مقدسات، اللہ پاک کا کلام الہی، اور اسی طرح ہمارے بزرگوں کی سیرتیں، یہ کبھی بھی مٹنے والی نہیں ہیں، انشاءاللہ قیامت تک رہیں گی، اور ہر آنے والا شخص کوئی نہ کوئی اللہ پاک ایسا ضرور ہر زمانے میں پیدا کرے گا جو ہر وقت کے اندر جو ہے نا اس معاملات کو سمجھے گا بھی اور آگے پہنچائے گا بھی۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں ہزاروں سینکڑوں ایسے مسلمان ہیں جو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے طلب اور پیاس رکھتے ہیں، لیکن انہیں شاید مواقع میسر نہیں ہیں۔ تو ہم نے بالخصوص ان کے لیے یہ ایک پلیٹ فارم تیار کیا تاکہ اس پلیٹ فارم سے ہر گھر کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں وہ گونجنے چاہیے، وہ ہمیں سننا چاہیے، وہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اور ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم رب کے جلوے دیکھ رہے ہو۔ اس میں آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کروں گا، بڑی کمال لکھی ہے پیر عبداللطیف خان نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور آپ یہاں پہ ایک شعر بھی پیش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شاعر نے لکھا ہے، امروز گر جمال تو بے پردہ ظاہر است، امروز گر جمال تو بے پردہ ظاہر است، در حیرتم کہ وعدہ فردہ برائے چیست۔ یعنی اے پروردگار عالم، میں تو اس حوالے سے، یعنی یہ اللہ کے ولی کی زبان ہے، جو اس مقام پر فائز ہوتے ہیں، حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے حوالے سے اسی کتاب کے اندر منقول ہے، دیگر سینکڑوں کتابوں کے اندر یہ حوالے جات موجود ہیں کہ آپ اس وقت نماز کی نیت باندھتے جب آپ بیت اللہ شریف کو سامنے اپنی نگاہوں کو دیکھ لیتے تھے، تب آپ نیت باندھتے تھے، اور انشاءاللہ وقت آنے پر ہم ان باتوں کو بھی کھولیں گے۔ تو یہ کسی اللہ والے نے اپنی زبان سے اظہار خیال کیا اور اپنے معافی ضمیر جو ہے اس کو بیان کیا، ہم گناہ گاروں تک پہنچایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ امروز گر جمال تو بے پردہ ظاہر است، یعنی نماز کے اندر جب اللہ والوں نے اللہ کا دیدار کیا، یہ الگ بات ہے کہ وہ دیدار کس کیفیت کا ہے اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ فرماتے ہیں جب انہوں نے دیدار کیا تو فرماتے ہیں کہ امروز گر جمال تو بے پردہ ظاہر است، کہ اے میرے پروردگار آج کے دن ہی تیرا جلوہ ظاہر ہے، تیرا جلوہ زیبات، جلوہ باکمال ظاہر ہے، در حیرتم کے وعدہ فردہ برائے چیز۔ اے میرے پروردگار میں تو حیران ہوں، انگشت بدندہ ہوں کہ کل روز محشر میں تیرا وعدہ ہے کہ تو اپنا دیدار کرائے گا، تو وہ وعدہ کس کے لیے ہے کہ آج ہی تیرا جلوہ جو ہے وہ ظاہر و باہر ہے اور اظہر من الشمس ہے۔ اور اسی طرح دیگر بھی اشعار یہاں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر ہم اپنی بات کو آگے چلائیں گے۔ تو اللہ کی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اب ہم جیسا بندہ یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ یار میری کیا حیثیت ہے کہ میں جو ہے نا رب کو دیکھوں، رب کی زیارت کروں، رب کا دیدار کروں، نماز کے اندر کھڑا ہوں، ہزاروں خیالات وسوسے آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری اس کمزوری کو محسوس فرمایا، تو آپ نے پھر اگلا جملہ اسی کے ساتھ جوڑ کر ہی ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے ذہنوں کے اندر، تمہارے خیالات کے اندر، تمہارے تصورات کے اندر یہ بات جنم لے رہی ہو، یہ بات امر رہی ہو، پیدا ہو رہی ہو کہ تم کمتر ہو، رب کی ذات بہت اونچی ہے، بہت اونچی ہے کہ اسے بیان نہیں کیا جا سکتا، تم نہیں دیکھ سکتے ہو، تو یہ تصور کر لینا کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یعنی اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو بے شک وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، اس میں تو کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو جب ہم دنیاوی، جب کوئی ہمارے پاس ایسا کوئی عزت والا بندہ، کوئی شخصیت والا بندہ، کوئی روب و دبدبے والا بندہ آتا ہے تو اس کے سامنے ہم کیسے جی جی کرنے لگ جاتے ہیں، تو بجائے انسان کو جی جی کرے، وہ رب کے سامنے کیوں نہ اپنی جبین ناز کو جھکا دے، رب کے سامنے کیوں نہ ہزار وہ سجدے کرے ایسے کہ جس سے رب راضی ہو جائے۔ تو بہرحال یہ وہ سوال تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی احسان کیا ہے، اس اجنبی شخص نے پوچھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے جواب کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ احسان کیا ہے، احسان یہ چیز ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم یہ متصور کرو کہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو یہ تو ذہن میں رکھو کہ بے شک وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ چوتھا سوال کیا اس اجنبی شخص نے، اس نے کہا کہ فاخبرنی عن الساعہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
مجھے قیامت کے بارے خبر دیں، آپ قیامت کے بارے مجھے آپ بتائیں کہ قیامت کب واقع ہونے والی ہے۔ قال، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل۔ اب اس جواب کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں مل مسئول، نہیں ہے جس سے سوال کیا گیا ہے، عنہا اس سے، یعنی جس نے سوال کیا ہے، بأعلم زیادہ جاننے والا، من السائل سوال کرنے والے سے، یعنی عنہا اس کے بارے میں، اس قیامت کے بارے میں جس شخص سے سوال کیا گیا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب یہاں پہ سمجھیے کہ 3 باتیں ہیں، نمبر 1 سوال کرنے والا، نمبر 2 جس چیز کے بارے سوال کیا گیا، اور نمبر 3 جس سے سوال کیا گیا۔ یعنی سوال کرنے والا اجنبی شخص، اسے کہا جائے گا سائل، اور جس چیز کے بارے سوال کیا گیا اسے کہا جائے گا مسئول عنہ، یعنی جس کے بارے پوچھا گیا، اور جس سے پوچھا گیا اسے کہا جائے گا مسئول۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ مسئول جس سے سوال پوچھا گیا ہے، اس یعنی مسئول عنہ کے بارے سائل سے زیادہ جاننے والے نہیں ہیں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص سے یہ فرما رہے ہیں کہ جتنا تم قیامت کے بارے جانتے ہو اتنا ہی میں جانتا ہوں، لیکن ماحول، ایٹماسفیئر اور ہمارا ارد گرد ایسا ہے کہ اب کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اسے راز میں رکھا جاتا ہے، صیغہ راز میں ہوتی ہیں وہ باتیں، اور ہر بات کھول کر واضح اور ظاہر کر کے بیان نہیں کی جا سکتی۔ ہاں جب وہ موقع محال آئے گا تو باتیں خود بخود کھلیں گی، لیکن اب کچھ ماحول ایسا ہے کہ ان باتوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اس بات کو صیغہ راز کے اندر رکھو، ان باتوں کو زیادہ نہ کھولو۔ ظاہری سی بات ہے، اگر قیامت کے بارے حتمی یقین ہو جاتا بندوں کو، انسانوں کو، کہ قیامت اس دن آنے والی ہے، تو پھر تو یہ پروگرام ہی نہ کرتے، پھر تو نہ تو کوئی روتا دھوتا اور نہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی اس طرح کی توبہ طائب والی صورتیں ہوتی، پھر تو بندے عیاشیاں کر رہے ہوتے۔ اب جو بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، پھر تو اس سے زیادہ کثرت کے ساتھ بے حیائی پھیلی ہوتی۔ اب جس طرح نافرمانی عروج پر ہے، پھر تو اور بھی زیادہ نافرمانیاں ہو رہی ہوتی۔ بہرحال اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے اور مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز کا جواب عنایت نہیں فرمایا۔ ہماری کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ جس کو اس حدیث پاک کا آخری سوال اس اجنبی شخص کا، جس میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ وہ اجنبی شخص تھا کون، جس کے بارے انشاءاللہ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ وہ اجنبی شخص کون تھا، اور جنہوں نے صحابہ کو بھی حیران کر دیا کہ وہ سوال بھی کر رہا ہے اور سوال کا جواب سننے کے بعد اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے، صداقت بھی کر رہا ہے، یعنی اس پر مہر ثبت بھی کر رہا ہے درست ہونے کی۔ آخر یہ شخص کون ہے اور اس کا تعارف کیا ہے، اور اس حدیث پاک کو صحاح ستہ میں کس کس نے بیان کیا اور اس کے بنیادی راوی کون ہے، انشاءاللہ ہمارے اگلی جو نشست ہوگی اس میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ و فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔